لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. صحابہ کرام کی سیرت کا سلسلہ شروع ہے، اور پچھلے درس میں نے بتلایا تھا کہ صحابہ یہ اللہ رب العالمین کا انتخاب ہیں، اور یہی وہ ہستیاں ہیں جن کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن کے اندر یہ حکم دیا ہے کہ اگر ایک ایمان والے کو، ایک اہل اسلام کو اپنے ایمان کو جانچنا ہے تو وہ دیکھے کہ اس کا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح ہے کہ نہیں. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر تمہیں ہدایت چاہیے، ہدایت کے طلبگار ہو، تو اسی طرح سے ایمان لاؤ جس طرح سے صحابہ ایمان لائے تھے. صحابہ معیار ہیں ہمیں اپنے ایمان کو جانچنے کا، کہ ایک آدمی، ایک مومن بندہ اپنے ایمان کو صحابہ کے ایمان کی طرح جانچے. تو پہلا سلسلہ جو شروع ہوا تھا خلفائے راشدین میں سے، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے تعلق سے کچھ چیزیں، ان کا نام و نسب، ان کے کچھ القاب، اور پھر ان کے خاندان کا مختصر سا پس منظر کی، ان کے والد کا نام، والدہ کا نام، بیویاں، اور اللہ رب العالمین نے کتنی اولاد سے نوازا تھا وہ ہم دیکھ چکے ہیں. آج کا جو درس ہے وہ یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کے تعلق سے سب سے پہلے کب پتہ چلا، انہیں کب پتہ چلا کہ کوئی نبی آنے والا ہے. مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ساتھیوں میں تھے ابوبکر کے، لیکن انہیں یہ نہیں پتہ تھا کہ میرے یہی ساتھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہیں کو نبوت ملنے والی ہے. نہ انہوں نے کبھی سنا تھا. یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کعبہ کے صحن میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں پر زید بن عمر بن نفیل اور امیہ بن ابی سلط، ان دونوں کا گزر ہوا. تو ان دونوں نے آپس میں بات کی، اور انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ خیر کے طالب کیسے صبح کی. زید نے کہا کہ خیر و عافیت کے ساتھ صبح کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ خیر کو پا لیا. زید نے جواب دیا نہیں. اس پر اس نے کہا قیامت کے دن ابراہیمی دین کے علاوہ تمام ادیان ہلاکت کا سبب ہوں گے. اور رہی یہ بات کہ یہ نبی منتظر تو ہم میں سے، یا تو ہم میں سے ہے یا تم میں سے ہے. مطلب کہ ایک اس میں سے حضرت زید یہ قبیلے ثقیف، یعنی ثقیف کون سا قبیلہ ہے؟ یہ طائف کے قبیلے سے یہ تعلق رکھتے تھے. اور امیہ بن ابی سلط یہ مکہ یعنی قریش کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے پچھلی قوموں کو یہ بشارت اور ایک خوشخبری تو دی تھی کہ ایک نبی آنے والا ہے، اور نبی آئے گا وہ کسی معجز خاندان، بڑے خاندان میں سے ہوگا. اور یہ اس وقت دو قبیلے جو تھے، ایک قبیلے ثقیف یعنی طائف کا قبیلہ، اور مکہ کے اندر قریش کا قبیلہ، یہ مانا جانا تھا اس وقت میں. تو لوگ اسی کے اس میں تھے گمان میں کہ ہو سکتا ہے. اور یہ لوگ دین حنیف پر قائم تھے. زید بن عمر بن نفیل اور امیہ بن ابی سلط یہ دین حنیف یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا، جبکہ اس وقت تمام لوگ سارے ادیان کو چھوڑ چکے تھے اور بت پرستی میں لگے ہوئے تھے. پورا مکہ اور پورا عرب کہہ سکتے ہیں آپ کی گھرا ہوا تھا بتوں سے. لیکن اس وقت میں بھی یہ لوگ دین حنیف پر قائم تھے، اللہ رب العالمین کو مانتے تھے. اور جس طرح کی عبادت ان کے باپ دادا نے، یا جس طرح سے ان کے دین نے یا چلی آ رہی تھی، وہ اس پر قائم اور دائم تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب ان دونوں کو میں نے یہ بات کرتے ہوئے سنا کہ ایک نبی آنے والا ہے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، یا تو وہ تمہارے قبیلے سے ہوگا یا ہمارے قبیلے سے ہوگا، تو پہلی مرتبہ میں نے اس تعلق سے یا نبی کے تعلق سے کچھ سنا تھا. اس سے پہلے میں کبھی نبی کے تعلق سے کوئی نبی آنے والا ہے اس طرح سے کوئی بات میں نے اس سے پہلے نہیں سنی. تو جب میں نے یہ سنا تو میں ورقہ بن نوفل کون ہے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چچا جو ہیں، ان کے پاس میں گیا، اور جا کر کے میں نے ان سے پوچھا، کیونکہ یہ اس وقت انجیل کے ماہر تھے. اور جب جا کر کے میں نے اسے دریافت کیا کہ ایسی سی بات ہے، اور کیا یہ حقیقت ہے اور یہ سچ ہے کہ کوئی نبی آنے والا ہے، تو انہوں نے بھی تصدیق کی اور کہا کہ ہاں بیٹا یہ حقیقت ہے، اللہ رب العالمین ایک نبی بھیجنے والا ہے جلدی، اور وہ عنقریب ہی آنے والا ہے. تو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے نشانیاں پوچھی کہ اس نبی کی نشانی کیا ہوگی.
مطلب ہم کیسے پہچانیں گے کہ وہ سچا نبی ہے اور وہی نبی ہے جس کو اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے؟ تو انہوں نے بہت ساری نشانیاں بتلائی کہ وہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا، کسی کو ستائے گا نہیں، نہ اس پہ ظلم کیا جائے گا، اور وہ انصاف قائم کرے گا، اس دنیا سے شرک کا خاتمہ کرے گا اور اللہ رب العالمین کی ایک توحید کی طرف بلانے والا ہوگا۔ بہت ساری نشانیاں انہوں نے بتلائی۔ تو بعد میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے اپنے اسلام کو، اپنے دین کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ظاہر کیا، تو انہوں نے فوراً بلا چوں چرا اسے تسلیم کر لیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی واحد وہ شخص ہیں جن کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار صحابہ کو کئی مرتبہ کئی مجلسوں میں صحابہ کو تنبیہ کی کہ اے لوگوں، ابو بکر وہ ہے، جب تمام لوگوں نے جھٹلایا اس وقت ابو بکر بھی تصدیق کی، جب میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا اس وقت ابو بکر نے میرا ساتھ دیا۔ تو اگر کوئی ابو بکر کو تکلیف دے رہا تو مجھے تکلیف دے رہا، کوئی ابو بکر کو ستاتا ہے تو مجھے ستاتا ہے، اگر کوئی ابو بکر کو پریشان کرتا ہے وہ مجھے پریشان کرتا ہے۔ اس لیے اس بات کا لحاظ رکھو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی بھی کسی قسم کی تکلیف پہنچانے کی کوشش مت کرے۔ تو یہ مختصر سا ذکر تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک نبوت کی یا دین کی بات کیسے پہنچی اور انہیں قبول کیسے کیا۔ پھر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہو گئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، تو ان کے اندر بھی دین کا جذبہ تھا، اس کا جذبہ جاگا، اور یہ بھی مسلسل کوشش کرتے رہے، لوگوں کو بتاتے رہے، جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے، اور ان کی دعوت سے عشر مبشرہ میں سے 6 صحابہ، عشر مبشرہ نے 10 صحابہ جو ہے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی، ان عشر مبشرہ میں جو 10 صحابہ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعوت کی اسلام لائے تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام، عثمان بن عفان، طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن وقاص اور عثمان بن مظعون، اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سلمہ بن عبد الاسد، اور اسی طرح سے ارقم بن ابی ارقم۔ اس طرح سے بہت سارے صحابہ، اس میں سے جو عشر مبشرہ ہیں، 6 عشر مبشرہ صحابہ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام اور ان کی دعوت کی اسلام قبول کیے تھے۔ اسی طرح سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ رب العالمین کی راہ میں بے تحاشا مال خرچ کیا۔ میں نے پہلے بتایا تھا پچھلے درس میں کہ اللہ کی راہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے بعد بے تحاشا مال خرچ کرتے تھے، اور مشہور واقعہ کہ امیہ بن خلف جن کے غلام تھے حضرت زید، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت ظلم کرتا تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس نے قصداً 24 گھنٹے کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھوکا رکھا، 24 گھنٹے کے لیے۔ کس قدر ظلم سہا ہے صحابہ نے میرے بھائیوں یہ دین ہم تک پہنچانے کے لیے، اور دین کی خاطر کتنی تکلیف برداشت کی ہے صحابہ نے کہ اگلی نسلوں تک دین پہنچے۔ 24 گھنٹے تک بھوکے رہے، اور چلچلاتی دھوپ میں امیہ بن خلف نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈال دیا اور جلتی ہوئی ریت میں پیٹھ کے بل لٹا دیا، اور اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ ایک بھاری پتھر لو اور ان کے سینے پر رکھ دو۔ 24 گھنٹے کے بھوکے ہیں، چلچلاتی دھوپ ہے، جلتی ہوئی ریت ہے، اور اوپر سے پتھر رکھنے کا حکم دے رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے کہ انکار کر دو، اس ایک توحید کا، ایک اللہ کا انکار کر دو تو ساری تکلیف جو ہے تم سے دور کر دی جائے گی، سارا عذاب تم سے ختم کر دیا جائے گا۔ لیکن ایمان کی دولت جب کسی کے دل میں گھر کر جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے، تو وہ پھر سمجھوتا نہیں کرتا کسی چیز سے۔ بڑی سے بڑی مصیبت، بڑی سے بڑی تکلیف آ جائے، اس کے ایمان کو ہلا نہیں سکتی۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی پر ثابت قدم رہے اور احد احد کا نعرہ لگاتے رہے، یہاں تک کہ حضرت بلال، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ بات پہنچی، تو جا کر کے اس سے کہا کہ انہیں چھوڑ دو، اور اس کے مقابل میں میرے پاس ایک تمہارے دھرم کا، تمہارے مذہب کا، تمہارے دین کا ایک غلام ہے، اسے لے لو، یا تو اس کے بدلے قیمت لے لو۔ تو وہ تیار ہو گیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاطر اللہ رب العالمین کی راہ میں مال خرچ کیا، اور وہ 7 یا 40 اوقیہ سونا دے کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرایا۔ اسی طرح سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب مکہ والوں کے ظلم و ستم سے پریشان ہو گئے
اور عبادت کرنے کا موقع نہیں مل رہا تھا، تو انہوں نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہجرت کرنے کا حکم دیا، یعنی پہلی ہجرت حبشہ کا حکم دیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نکل گئے تھے، اور یہ برق الغمات ایک جگہ کا نام ہے، وہاں تک پہنچ گئے تھے۔ یہ مکہ چھوڑ کر کے نکل جا چکے تھے، اور وہاں پر پہنچے تو ان کا ایک ساتھی جو تھا، ان کا قریبی دوست ابن دغنہ، جو قبیلہ کارہ کا سردار تھا، وہ ملا، اور اس نے پوچھا کہ ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے بتلایا، کیونکہ یہ بچپن کا ساتھی تھا، دوست تھا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری حقیقت اس کے سامنے رکھ دی اور کہا کہ یہ لوگ مجھ پہ ظلم کر رہے ہیں، ستا رہے ہیں، اور اس طرح کی حرکت میرے سامنے کر رہے ہیں، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ میں اس ملک کی طرف ہجرت کر جاؤں جہاں سکون سے امن کے ساتھ عبادت کر سکوں، جہاں مجھے امن اور سکون کے ساتھ عبادت کرنے کا موقع ملے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے ہجرت کر جاؤں۔ لیکن اس نے زبردستی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا اور کہا کہ نہیں، تم جیسا شخص اگر مکہ چھوڑ کر کے چلے جائے گا تو بتاؤ مکہ میں اور کون رہے گا؟ نہ تم کسی کو ستاتے ہو، نہ کسی کو تکلیف پہنچاتے ہو، بلکہ تمہارا حال تو یہ ہے کہ تم مجبوروں کی مدد کرتے ہو، یتیموں کی مدد کرنے والے ہو، بے سہاروں کے سہارا بن جاتے ہو۔ تو اگر تم جیسا شخص بھی مکہ چھوڑ کر کے چلے جائے گا تو مکہ میں اور کون بچے گا؟ اور انہوں نے کہا کہ میں تمہیں امان دیتا ہوں، اب تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا، اور آؤ تم واپس مکہ لوٹ کرو۔ تو اس کے اصرار پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ مکہ لوٹ آئے، اور پھر اس نے جا کر کے ابن دغنہ نے مکہ کے صحن میں جو سرداران موجود تھے ان کے سامنے کہا کہ میں نے انہیں امان دی ہے، آج کے بعد سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں بات کرنے لگے، لیکن بعد میں دھیرے دھیرے انہوں نے گھر کے صحن میں ایک مسجد کی طرح ایک عبادت گاہ بنا لیا، وہاں عبادت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ جب وہ تلاوت کرتے، ذکر و اذکار کرتے، تو آس پڑوس کے لوگ جو تھے یا جو گزرنے والے تھے، جب قرآن سنتے، ذکر و اذکار کی آیتیں سنتے، تو وہ اس سے بہت متاثر ہوتے اور وہ بیٹھ جاتے، سننے لگ جاتے، پھر ان سے دریافت کرتے آتے، وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے دین کے بارے میں، یہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، اور یہ جو تم پڑھتے ہو یہ کیا ہے، کس کی بات ہے، کس کا کلام ہے؟ تو وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کی طرف دھیرے دھیرے دعوت شروع کر دی۔ جب مکہ والوں کو یہ بات پتہ چلی کہ یہ تو اپنی عبادت کے ذریعے بھی ہمارے لوگوں کو منحرف کر رہا ہے اور ہمارے لوگوں کو اپنی جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے، تو انہوں نے پھر ابن دغنہ تھے جس نے انہیں امان دیا تھا، اس سے کہا کہ ابو بکر نے اس طرح کی حرکت کی ہے، اور اگر اس سے کہو یہ بات نہیں آتا ہے تو ہم اس کے ساتھ پھر وہ حرکت کرنے لگ جائیں گے جس طرح سے پہلے وہ حرکت کرتا تھا، یا تم اپنا امان جو ہے اس سے کھینچ لو، اپنا امان اس سے ہٹا لو۔ جا کر اس نے بات کی اور کہا کہ میں نے ایسا سنا ہے اور تم اپنی حرکت سے بعد آ جاؤ، ورنہ میں جو تم کو پناہ دی تھی، میں نے تمہیں جو امان دیا تھا میں وہ امان واپس لے لوں گا۔ وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تمہارے امان کو تمہارے حوالے کرتا ہوں، اور میں اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے حوالے کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین میرا نگراں ہے، میرا محافظ ہے، میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، جو بھی کرنا ہوگا اللہ رب العالمین میرے ساتھ کرے گا۔ تو اسی طرح سے پھر آ کر کیا تھا، صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ یعنی گئے تھے ہجرت کی نیت سے، لیکن واپس مکہ نہ آ گئے اور پھر ٹھہرے رہے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر انہوں نے ایک بار واپس جب دوسری ہجرت حبشہ ہوئی تو انہوں نے پھر نیت کی کہ اس مرتبہ واپس بھی جاتا ہوں، اور پھر انہوں نے آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی میں اس طرح سے ہجرت کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ کے نبی نے کہا اللہ تجل لعل اللہ یجعلک صاحبہ، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی مت کرو، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین تمہیں میرا ساتھ نصیب کرے، یعنی ہو سکتا ہے تمہیں میرے ساتھ ہجرت کرنے کا موقع مل جائے۔ جب یہ انہوں نے سنا تو وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے، اور اس کے بعد پھر جب تک اللہ کے نبی نے ہجرت نہیں کی تب تک خاموش رہے، اس کے بعد پھر کبھی انہوں نے ہجرت کا نام نہیں لیا۔ پھر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ ہو چکا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت گہرے دوست تھے، تو روزانہ تقریباً اللہ کے نبی کا حضرت ابوبکر صدیق کے گھر آنا جانا تھا، مطلب روز ڈیلی ایک مرتبہ، دو مرتبہ، کبھی کبھی اس سے زیادہ بھی اللہ کے نبی جایا کرتے تھے، اور اکثر صبح اور شام کے وقت جایا کرتے تھے۔ لیکن جس وقت اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ تمہیں ہجرت کرنا ہے، اس وقت اللہ کے نبی دوپہر کے وقت گئے، تو جب دوپہر کے وقت دیکھا ہے تو وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں، تو سمجھ گئے کہ کوئی ضروری بات ہے، اس وجہ سے دوپہر کے وقت اللہ کے نبی آئے۔ اور مکہ میں آج بھی، بلکہ عرب کے اندر
یہ ماحول ہے کہ دوپہر کے وقت لوگ آرام کرتے ہیں، دوپہر کے وقت جلدی باہر نکلتے نہیں، اور وہ صحرا علاقہ تھا، تو ظاہر کی بات ہے اس وقت نکلنا مطلب بہت مشکل کام تھا. ایک تو اتنی سخت گرمی ہوتی ہے اور پھر صحرا میں آدمی کو سفر کرنا ہے، چلنا ہے، کسی کے پاس جانا بہت مشکل تھا. تو جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں تو فوراً سمجھ گئے کہ کوئی بات ہے، اور پھر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بستر لگایا. اللہ کے نبی بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ ابوبکر صدیق اگر کوئی ہے آس پاس تو انہیں ہٹا دو، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کوئی نہیں ہے سوائے میرے 2 بچیوں کی، یعنی اسماء ہے اور ایک آپ کی بیوی ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس کی سوا کوئی نہیں ہے. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بشارت آ گئی ہے اور اللہ رب العالمین نے ہمیں ہجرت کرنے کا حکم دے دیا ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا، یعنی اشارہ دیا تھا کہ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین میری رفاقت میں آپ کو ہجرت نصیب فرمائے، اسی وقت حضرت ابوبکر صدیق نے 2 اونٹیاں خرید لی. 2 اونٹیاں خرید کر کے ان کو پالنا اسی وقت شروع کر دیا تھا کہ پتہ نہیں کب اللہ رب العالمین کا حکم آ جائے اور ہمیں مکہ چھوڑ کر کے جانا پڑے. تو میں اپنی سواری تیار رکھتا ہوں اور انہیں کھلاتا پلاتا ہوں، مضبوط کرتا ہوں تاکہ یہ تندرست رہیں، اور پھر اگر ہمیں، کیونکہ یہ بھی پتہ نہیں تھا کس ملک کی طرف یا کس شہر کی طرف ہجرت کر کے جانا ہے، تو ہو سکتا ہے لمبا سفر ہو، تو وہ پہلے سے انہوں نے تیاری کر دی تھی اور انہوں نے اونٹنی خرید رکھی تھی. پھر جب ہجرت کا موقع آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی وہ اونٹنی ہے جس کا نام بعد میں قصوہ پڑا، جس کا نام بعد میں قصوہ رکھا گیا، وہ یہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خریدی ہوئی اونٹنی تھی. تو جب اللہ کے نبی سے بتلایا انہوں نے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کے نبی میں نے 2 اونٹیاں خرید رکھی ہیں اور میں نے انہیں تیار کر رکھا ہے، اور فلاں آدمی کے پاس وہ محفوظ ہے جن کی وہ نگہبانی کر رہا ہے، حفاظت کر رہا ہے، اور اے اللہ کے نبی اس میں سے ایک اونٹنی میں آپ کو دیتا ہوں. اس وقت بھی اللہ کے نبی نے کہا کہ میں بلا قیمت تم سے وہ چیز نہیں لوں گا. اس کی قیمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ادا نہیں کی، لیکن بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ قیمت ادا کی جو اونٹ کی ہوتی ہے، اونٹنی کی ہوتی ہے. اور وہ اونٹنیاں عبداللہ بن عریقط جس سے معاہدہ طے ہوا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاہدہ کیا تھا کہ تم ہمیں اس راستے سے جو مکہ سے مدینہ جانے کا عام راستہ ہے اس سے ہٹ کر کے ہمیں دوسرے راستے سے لے جاؤ گے تاکہ کوئی ہمارا پیچھا نہ کر سکے. تو یہ عبداللہ بن عریقط یہ ایمان تو نہیں لایا تھا، لیکن یہ بھروسے مند آدمی تھا اور یہ مشرک تھا، اور اس پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنے پاس اور اس کو کچھ قیمت ادا کر کے اپنے لیے مقرر کر لیا تھا کہ تم فلاں دن ہمیں فلاں جگہ پر آ کر کے ملو گی. تو اس نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، میں فلاں وقت میں آپ کی جو اونٹنیاں ہیں، اونٹنیاں بھی اسی کے پاس تھی، تو یہ فلاں وقت جب حضرت ابوبکر صدیق نے اسے وقت دیا تھا اس وقت عبداللہ بن عریقط ان اونٹنیوں کو لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ چکا تھا. اس سے علماء نے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی مشرک، کوئی کافر ہے اور وہ امانت دار، دیانت دار ہے، جس سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ کو کوئی خوف نہیں ہے، تو آپ اس سے بزنس کر سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں. ایسا نہیں ہے کہ مشرک سے لین دین کرنا، بزنس کرنا، تجارت کرنا بالکل حرام ہے، آپ اس سے حرام نہیں کام نہیں کر سکتے. اس کا کاروبار حلال کا ہے، وہ بھروسے مند آدمی ہے، صاف و شفاف ہے اپنے معاملے میں، تو آپ اس سے تجارت کر سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اسلام نے اس کی اجازت دی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ وقت آ گیا تو نکلے مکہ سے، اور پھر اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا وہ ہم پچھلے دروس میں دیکھ چکے ہیں کہ اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جو پٹا تھا اسے پھاڑ کر کے وہ پوٹری جو کھانے کی تھی اسے پالا تھا. اسی وجہ سے ان کا لقب ذات النطاقین، یعنی 2 پٹیوں والی یا 2 پٹوں والی یہ لقب پڑ گیا. اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلے، اور وہاں سے نکل کر کے جا کر غار ثور میں پناہ لی، 3 دن تک وہاں قیام کیا. اور پھر وہ عبداللہ بن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے غلام عامر بن فہیرہ کا جو انہوں نے نگرانی کے لیے رکھا تھا کہ تم فلاں نگرانی کرو گے، معلوم کر کے آؤ مکہ کے اندر کیا چل رہا ہے، کیا کیا حالات ہے، سب بتاتے رہو گے، وہ آ کر کے بتلاتے تھے. جب مکہ والوں کو یہ بات پتہ چلی کہ نکل گئے تو انہوں نے پیچھا بھی کیا، جہاں تک قدم کی نشان ملے وہاں تک پیچھا کیا انہوں نے. پھر وہ جب قدم کی نشان مٹ گئے تو وہ اندازہ کرنے لگے ہو سکتا ہے یہاں گئے ہوں، وہاں گئے ہوں،
اور جا کر کے غار کے بالکل دہانے تک پہنچ گئے، لیکن اللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر کہہ دیا کہ اللہ کے نبی اگر یہ اپنے قدموں کی طرف دیکھیں تو ہمیں پا لیں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بشارت دی اور کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہیں، اللہ رب العالمین ہماری حفاظت کرنے والا ہے، اور اللہ رب العالمین ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کیا تھا۔ ابوبکر صدیق کیا کہا تھا؟ مَظَنُّکَ یا ابا بدر بِاثْنَيْنِ اللَّهُ ثَالِثُهُمَا، اے ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے ان دونوں کے ساتھ تیسرا اللہ ہے، یعنی ہم دو ہیں اور ہمارے ساتھ اللہ رب العالمین ہماری حفاظت کرنے والا ہے، تو ہمیں کسی سے گھبرانے کی اور غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہاں سے وقت معینہ پر عبداللہ بن اریقط اونٹنیوں کو لے کر کے پہنچ گئے، اور پھر وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن اریقط انہیں دوسرے راستوں سے لیتا ہوا مدینہ کی طرف نکل گیا۔ پھر مکہ والوں نے اعلان بھی کر دیا تھا کہ 100 اونٹ ملیں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابوبکر کو پکڑ کے لائے گا، اور اسی میں پھر ان کا سراقہ بن مالک بن جوشم کا واقعہ پیش آیا کہ وہ بالکل پہنچ گئے تھے، اور یہ تھا کہ آپ پکڑ لیں گے، لیکن ان کے گھوڑوں کے دونوں جو ہاتھ کے آگے کا جو حصہ ہوتا ہے وہ دونوں زمین میں دھنس گئے، اور جب انہیں یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہو رہا ہے تو انہوں نے فوراً امان مانگی اور کہا کہ اللہ کے نبی آپ میرے لیے دعا کیجیے، اور میں اب اسی وقت یہاں سے لوٹ جاؤں گا، میں آپ کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور وہ وہاں سے اسی وقت لوٹ گئے۔ پھر بعد میں چل کر کے دھیرے دھیرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 14 دن کا سفر کرنے کے بعد مدینہ میں داخل ہوئے، اور وہاں مدینہ کے لوگ منتظر تھے کہ کب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی صحابہ پہنچیں گے۔ تو ایک مرتبہ ایک یہودی اپنی چھت کے اوپر کھڑا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف آ رہے ہیں، تو اس نے خوشخبری سنائی مدینہ والوں کو اور کہا کہ مدینہ والوں خوش ہو جاؤ، دیکھو تمہارا نصیب آ رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کا مہینہ تھا، پیر کا دن تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے، اور مدینہ میں داخل ہونے کے بعد بہت سارے لوگ پہچانتے نہیں تھے کہ کون اللہ کے نبی ہے اور کون صحابی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو پہلے تو بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی نبی ہے، لیکن جب اللہ کے نبی پر دھوپ آ گئی اللہ کے نبی پہ، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر سے سایہ کیا، تب جا کر کے لوگوں کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہمان بنے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قیام کیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خارجہ بن زید الخزرجی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قیام فرمایا۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کرنے کا موقع ملا، اور یہ واحد سفر ہے میرے بھائیوں، وہ پوری سیرت کا سمجھ لیں آپ، یہ سب سے اہم واقعہ ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے اہم چیز کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت 14 دن تک اگر کوئی صحابی ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ 14 دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکیلے صرف وہ ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اور ہجرت اس وجہ سے بھی بہت اہم ہے کہ جب یہ ہوا کہ ہجری سال کیسے مرتب کیا جائے، ہجری کیلنڈر کیسے بنایا جائے، بہت ساری چیزیں آ رہی تھیں ذہن میں کہ اللہ کے نبی کی پیدائش کو مان لیا جائے، اللہ کے نبی کی نبوت کو مان لیا جائے، اسراء معراج کو مان لیا جائے، یا فتح مکہ کو مان لیا جائے، بہت ساری چیزیں آئیں صحابہ کے ذہن میں، لیکن بہت سارے صحابہ نے یہ مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی کی زندگی کا سب سے اہم واقعہ ہجرت کا واقعہ ہے، سب سے اہم واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ملک اپنے شہر کو چھوڑنے کا ہے۔ اس وجہ سے اگر اس واقعے کو سب سے پہلے رکھا جائے اور وہاں سے ہجری کیلنڈر کی شروعات کی جائے تو یہ بہت بہتر ہوگا۔ تو تمام صحابہ اس پر متفق ہو گئے، اور اس کے بعد اسی وقت اس چیز کو، یعنی اسی لیے اسے ہجری کیلنڈر بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی، اسی لیے اس ترتیب سے ہجری کیلنڈر کو اور وہاں سے ہجری کیلنڈر کا آغاز کیا گیا اور اس کی شروعات کی گئی۔ اس طرح سے پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں کس طرح سے انہوں نے بہادری دکھا کے کارنامے انجام دیے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی طرح اپنے ایمان کو بھی
ہمیں اسی طرح سے جس طرح سے صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنی جانوں کو نچھاور کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا اور ہر سنت سے محبت کی، اسی طرح سے اللہ رب العالمین ہمیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت سے محبت کرنے والا بنا دے، اور اللہ رب العالمین جب تک ہمیں دنیا میں رکھے ایمان اسلام پر رکھیں، جب بھی ہمارا خاتمہ کرے ایمان بالخیر پہ کرے۔ آمین واخر دعوان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔